بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات ترقیم کا موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا اور گزشتہ 2-3 کلاسز میں کچھ علامات اور ان کے مقامات استعمال کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج جو علامت آپ کے سامنے ہے، 2 خطوط ہے اوپر نیچے، اس کو عربی میں کہتے ہیں علامت التتابع، علامت التتابع، اور اسی کو علامت المماثلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں اس کے نام ہے، البتہ علامت التتابع اس کا مشہور نام ہے۔ اس علامت کے استعمال کے مقامات 2 ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ علامت آپ کو املا و ترقیم کی جو پرانی کتابیں ہیں ان میں اس علامت کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کا استعمال ابھی یعنی بعد میں اور سمجھ لیجئے کہ ماضی قریب میں کتابوں کے اندر اس علامت کا استعمال ہونے لگا ہے، تو اس لیے اس علامت کا تذکرہ بعد کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اس علامت کے مقامات استعمال 2 ہے۔ پہلا مقام استعمال اس کا ہے حاشیہ کے اندر اس علامت کا استعمال۔ حاشیہ میں اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے کتاب کی اوپر کی عبارت متن، اور ایک ہوتی ہے نیچے یہاں لکیر لگا کے نیچے حاشیہ ہوتا ہے کسی بات کی وضاحت، حوالہ جات وغیرہ کے لیے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حاشیہ لکھتے لکھتے 1 لائن ہو گیا، 2 لائن حاشیہ، 3 لائن حاشیہ، وہ حاشیہ بہت زیادہ ہو گیا اور اس صفحے پر وہ حاشیہ نہیں آ سکتا۔ تو اس صفحے پر جب وہ حاشیہ نہیں آ سکتا مکمل، تو وہ کچھ حاشیہ اگلے صفحے پر جاتا ہے۔ تو جب کچھ حاشیہ اسی صفحے کا اگلے صفحے پر جاتا ہے تو ایسے مقامات پر پھر یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس علامت کو ایک صفحے میں جہاں پر حاشیہ یہاں تک ختم ہو رہا ہے اور اگلے صفحے پر بھی وہ حاشیہ چلے گا، تو یہاں حاشیے کے اینڈ پر بالکل آخر میں اس علامت کو لگایا جاتا ہے، اور اگلے صفحے کے حاشیہ جب شروع ہو رہا ہے تو وہاں اس کے بالکل شروع میں اس علامت کو لگایا جاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اگلے صفحے کا حاشیہ گزشتہ صفحے کے حاشیے کا حصہ ہے اور یہ دونوں ایک ہی حاشیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حاشیے کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک شکل دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیے گا یہ قدوری ہے، اوپر یہ دیکھیے گا قدوری کی عبارت ہے، متن ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر 4 لائن، اور یہاں یہ جو سطر ہے اس کے نیچے یہ حاشیہ ہے، اس صفحے سے متعلق حاشیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ حاشیہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا، لیکن یہ حاشیہ یہاں مکمل نہیں ہو رہا، بلکہ اگلے صفحے پر بھی یہ حاشیہ تھوڑا سا چلے گا، تو اس حاشیے کے اینڈ میں یہ علامت لگ گئی، یہ دیکھیے علامت التتابع بالکل آخر میں لگا دی گئی، اور اگلے صفحے کے حاشیے کے شروع میں آپ دیکھیں گے یہی علامت آپ کو ملے گی، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگلا حاشیہ اسی حاشیے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں دیکھیے، تو اس کے شروع میں یہ علامت لگا دی گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ علامت التتابع اور تسلسل ہے، کہ یہ والا حاشیہ گزشتہ حاشیے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں سے حاشیہ اس صفحے کا ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا 4 لائن والا حاشیہ گزشتہ صفحے کا حاشیہ ہے، اور یہ ہمیں علامت التتابع سے معلوم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا مقامی استعمال، پہلا مقامی استعمال علامت التتابع کا۔ دوسرا اس کا مقامی استعمال یہ ہے کہ 2 لائنیں ہیں یا 2 سطریں ہیں، اور پہلی سطر کے اندر جو 3 4 یا 5 الفاظ ہیں، اگلی سطر میں بھی بعینی ہی وہی 3 4 الفاظ ہے، اور ان الفاظ میں آپس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو وہاں پر بھی اس کو لگایا جاتا ہے۔ اردو میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ذرا ٹیڑھا کر کے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اس عبارت کی ترکیب کرنا چاہتا ہے، جاء طالب نجح اخوہ۔ اب اس نے جاء کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ بھئی فعل ماض مبنی علی الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ فعل ماضی ہے اور مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اب طالبوں کے بارے میں تو چلے وہ نہیں کہہ رہا، یا سمجھ لیجئے نجحہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہے، تو نجحہ اور جاء میں یہ تمام باتیں یکساں ہے، فعل ماض مبنی علی الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ، یہ سارے نجحہ پر بھی ہے کیونکہ یہ بھی فعل ماضی ہے۔ تو
یہاں سے لے کر یہاں تک ساری عبارتیں ایک جیسی ہے اوپر اور نیچے سطر کی، تو اس کو دوبارہ لکھنے کے بجائے ہر لفظ کے آگے اس کو لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر بھی یہی والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو مقامات ہے. دوسرا مقام جو ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا والا مقام جو ہے بہت زیادہ اس کا استعمال آج کل ہو رہا ہے. تو یہ ہے علامت التتابع. اچھا جی، یہ ایک اور علامت ہے، اس کو کہتے ہیں علامت الاستفہام. بڑی ایک مشہور علامت ہے، اردو وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ ہر اس جملے کے آخر میں اس علامت کو لگایا جاتا ہے جو جملہ استفہامیہ سوالیہ ہو، کوسچن والا جملہ، ٹھیک ہے، انٹروگیٹو کہتے ہیں اس کو. تو ایسا سوالیہ جملہ ہو تو اس سوالیہ جملہ کے آخر میں اس کو لگایا جاتا ہے. اب وہ سوالیہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے. کبھی تو اس سوالیہ جملے کے اندر علامتی سوال کے جو لفظ ہے وہ موجود ہوگا. مثال کے طور پر کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کہ ای العمل افضل. اب اس کے آخر میں یہ سوالیہ نشان لگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ای العمل افضل میں ای سوالیہ نشان موجود ہے، سوالیہ حرف موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ای العمل افضل یہ سوال. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ سوالیہ علامت موجود نہیں ہوگی، سوالیہ لفظ وہاں پر نہیں ہوگا، حرف حل، ایو، یا اس طرح کر کے جو سوال کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ جملہ پھر بھی سوالیہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بس شرط یہ کہ وہ جملے استفہامیہ ہو. مثال کے طور پر میں ایک آدمی کو کہتا ہوں کہ تسمع الکلام المکذوب عنی وتسکت، کہ بھئی تو میرے بارے میں جھوٹی باتیں سن رہا ہے اور خاموش ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کیا اتسمع، کیا تو میرے بارے میں جھوٹی باتیں سن کر خاموش ہے؟ سوال ہے، مقصد. لیکن یہاں سوالیہ وہ لفظ نہیں ہے، لیکن مقصد چونکہ سوال ہے تو وہاں پر آخر میں اس کو لگا دیا جاتا ہے. خلاصہ یہی ہوا کہ بھئی جہاں پر بھی جملہ سوالیہ استفہامیہ جملہ ہو تو اس کے آخر میں اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی، علامت ایک اور علامت ہے، اس کو کہتے ہیں علامت الاستفہام التعجبی، ٹھیک ہے. یہ دو علامات کو جمع کرے آپ تو یہ علامت بنتی ہے. ایک سوالیہ جو یا علامت استفہام، اور دوسری علامت اس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں علامت التعجب یا علامت التأثر، یہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ والی علامت، یہ دونوں کا مجموعہ مل جائے جو بریکٹ کے درمیان ہے تو اس کو کہتے ہیں علامت الاستفہام التعجبی. اس کو وہاں اس کو علامت الانکاری بھی کہتے ہیں، اور اس کو ان مقامات میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر جملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے سوالیہ تو ہو، لیکن اس سوالیہ جملے کے اندر ساتھ ساتھ تعجب ہو، حیرانگی ہو، ٹھیک ہے. تو اس تعجب اور حیرانگی کو ظاہر کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اس کو بھی لگا دیا جاتا ہے. یہ تعجب والی علامت یا جو تأثر والی علامت ہے، تو دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کہ جملہ تو استفہامیہ ہوگا لیکن اس کے آخر میں، لیکن اس میں تعجب اور حیرانگی والی یعنی سمجھ لیجئے کہ اس کا بھی اظہار ہوگا، تو اس لیے اس کو بھی استعمال، یعنی ایسے موقع پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسے جملے کے مواقع پر. مثال دیکھیے اس کی، دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں آیا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. اب یہ صرف سوال نہیں ہے بلکہ اس میں باقاعدہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سوال تو ہے، لیکن سوال کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یعنی ایک حیرانگی بھی ہے کہ عجیب بات ہے، اللہ جب بندے کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ جب بندے کے لیے کافی ہے. اسی طرح ان مقامات پر بھی ان دو علامات کو لگایا جاتا ہے جہاں پر مقصد ٹھیک ہے سوال ہو لیکن مقصد انکار اور نہیں ہو. مقصد کیا ہو؟ انکار اور نہیں ہو. کیا مطلب؟ کہ ہے تو سوالیہ جملہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو استفہامی انکاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہوتا تو سوالیہ جملہ ہے لیکن مقصد اس کا منع کرنا، انکار کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اب یہاں یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. اب اس کا مطلب یہ صرف پوچھ نہیں رہے بلکہ باقاعدہ یہ حکم ہے کہ نہ کرو ایسا.
کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، ایسا نہ کرے. تو ایسے موقع پر جہاں پر ہو تو سوال لیکن مقصد وہاں پر انکار ہو تو اس کو بھی لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا اس کی عام ایگزامپل میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے جس سے آپ کو امید نہیں ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دے گا یا کوئی کام کرے گا، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں اور تعجب والے الفاظ میں پوچھتے ہیں کہ انت فعلت هذا، کیا تم جیسے شخص نے یہ کام کیا؟ مجھے تو تم سے امید ہی نہیں تھی. انت فعلت هذا، کہ کیا تم نے یہ کام کیا؟ تو اس کے آخر میں بھی اس کو لگا دیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی سوالیہ جملہ ہو لیکن اس کا مقصد سوالیہ نہ ہو بلکہ انکار اور نہیں ہو تو وہاں پر لگا سکتے ہیں. یا جہاں پر سوالیہ جملہ ہو اور سوالیہ جملے کے اندر تعجب، حیرانگی کا اظہار ہو تو وہاں پر بھی اس کو لگایا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہی دو مقامات ہیں اس کے. اچھا جی، یہ ایک اور علامت ہے کہ اوپر نیچے ایک الف جیسی شکل لکیر ہو اور پھر نیچے اس کا نقطہ ہو. اس کو دو تین نام بتائے جاتے ہیں، عربی میں اس کے کئی نام ہیں. اس کو علامت التعجب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کو علامت التأثر بھی کہتے ہیں، علامت الانفعال بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علامت تعجب، علامت تأثر اور علامت انفعال، یہ سارے اس کے نام ہیں. اچھا، بنیادی طور پر اس کا جو مقام استعمال ہے وہ تمام مقامات پر اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے، یا ان تمام جملوں کے آخر میں اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جن جملوں میں یا تو خوشی کا تذکرہ ہو، خوشی ہو بہت زیادہ، یا غم ہو. ٹھیک ہے. حزن، افسوس، غم اور افسوس کا تذکرہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کو شاباش دینا مقصود ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے انسان کے جو اندرونی احساسات ہوتے ہیں نا، خوشی، حیرانگی، صرف تعجب، اور اسی طرح سمجھ لیجئے غم، تو اس طرح کے جو انسان کے اندرونی احساسات ہوتے ہیں ان احساسات والے جملوں کے آخر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا اس کے استعمالات دیکھیے. بنیادی پہلا مقام اس کا ہے، اس کو کہتے ہیں تعجبی قیاسی. تعجبی قیاسی کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں دو جملے ایسے ہیں جو تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دو جملے نہیں، دو وزن، دو اوزان. ایک وزن ہے ما افعل. پہلا وزن کیا ہے؟ ما افعل. اس وزن پر جو بھی جملہ آتا ہے اس کو وہ تعجبی قیاسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے افعل به. افعل به، اس وزن پر جو بھی آتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تعجبی قیاسی. مثال کے طور پر ما اجمل السماء، آسمان کتنا ہی جمیل اور خوبصورت ہے. اب ما اجملا یہ تعجب کے لیے آتا ہے، ما اجملا ما افعل کے وزن پر ہے، تو اس وزن پر جو بھی جملہ آئے گا ما افعل یا اس پر، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ تعجبی قیاسی ہے. اور یا جس طرح کہتے ہیں نا ما احسن العلم. ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے تو اس کے آخر میں اس کو استعمال کیا جائے گا. اسی طرح افعل بھی، جیسے اکرم بالمروءۃ خلوعا، یہاں تو مثال نہیں لکھی ہوئی لیکن افعل بھی جہاں آ جائے، جیسے اکرم بالمروءۃ خلقا، اکرم بالمروءۃ خلقا. ٹھیک ہے. تو اس طرح افعل بھی کے وزن پر جو بھی آئے گا تو اس جملے کے آخر میں بھی اس علامت کو لگایا جائے گا. ان کو تعجبی قیاسی کہتے ہیں. دوسرا مقام تعجبی سماعی. تعجبی سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جملے جس کو عرب سے بس اسی طرح سنا گیا ہے کہ ان جملوں کو تعجب اور حیرانگی کے مقامات پر اور خوشی کے مقامات پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آدمی بڑا کام کرتے کہتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اس طرح للہ درہ، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. للہ در القائل، جب کوئی بڑا عمدہ شعر کہتا ہے تو کہتے ہیں للہ در القائل. یا لک من لیل یا للماء، کیا ہی پانی ہے، مطلب پانی کے لیے بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے.
تو یہ جو سماعی الفاظ ہے جو کسی کی تعریف کے لیے کسی بات کے تعجب کے لیے بولے جاتے ہیں تو ان تمام کے بعد بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو اس کا بنیادی مقام ہے وہ ہے ہر وہ جملہ جس میں انسان کا ذاتی احساسات کا تذکرہ ہو۔ اب ذاتی احساسات انسان کے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تمنی ہو سکتی ہے، تمنا کر رہا ہے کوئی، یا لیتنی کنت ترابا۔ اب یہاں تو میں نے لگایا ہے یہ مثال قرآن سے دی گئی ہے، لیکن قرآن کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، قرآن کو تو اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح قرآن میں ہے، وہاں ان علامات کو نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن یہ مثال وہاں سے لی گئی ہے صرف، بس جہاں پر بھی تمنی اور تمنا والے جملہ ہو تو اس کے آخر میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں پر تنبیہ کے الفاظ استعمال کیا جائے جیسے الا، اما، ہا وغیرہ، جیسے اما دین یجمعکم، ٹھیک ہے، کہ تو یہ تنبیہ ہے، تو اس تنبیہ والے جملوں کے آخر میں بھی۔ اسی طرح جہاں پر کسی کو آپ ڈرا رہے ہوں تو وہاں پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ایاک والاسد، بھئی شیر سے بچو، یا آپ کہتے ہیں نا الاسد الاسد، کہ بھئی شیر سے بچو، الہدم الہدم، گر رہے ہو، یعنی عربی میں کسی کو ڈرانے کے لیے دو قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں نا، یا تو ایا کے ذریعے جسے آپ کہیں کہ ایاک والاسد، شیر سے بچو، یا جس چیز سے آپ نے کسی کو ڈرانا ہوتا ہے اس چیز کو مقرر انداز میں ذکر کرے کہ الاسد الاسد یا الہدم الہدم، گر رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جہاں پر اس طرح تحذیر اور کسی کو ڈرانا مقصود ہو تو ان جملوں کے آخر میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دعا کے دعائیہ جملوں کے آخر میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ربنا تقبل منا۔ قسم کے جملوں کے آخر میں جیسے للہ انتم والعصر، تو اس طرح کر کے جب قسم کے جملہ ہو تو قسمیہ جملوں، واللہ، صرف واللہ آپ کہہ رہے پھر آگے الگ جملہ تو واللہ کے بعد اس کو استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ ندبہ، ندبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب کسی پر کیا کہتے ہیں، کسی کو مدد کے لیے نہیں، کسی کی بارے میں وہ کرنا، یعنی کسی پر کوئی افسوس وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے، کسی پر کوئی افسوس وغیرہ کرنا، یا سمجھ دیجئے کہ یعنی ندا کہہ سکتے ہیں آپ ندا کے لیے، ٹھیک ہے، ندبہ اور ندا تقریباً ایک ہی چیز، جیسے کہتے ہیں نا وا معتصما، وا اسفا، ہائے افسوس، ٹھیک ہے۔ تو ندائیہ، جملہ ندائیہ جہاں بھی ہوتا ہے نا تو اس کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ استغاثہ کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یا للناس و یا للبکری انشروا لی کلیبا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جہاں پر بھی آپ کسی کو استغاثہ اور مدد کے لیے پکارے تو اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ منادا متعجب منہ، یعنی ایسے منادا کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس سے تعجب کیا جائے، جیسے یا البہیہ، اب یہ یہاں پر جو جانور کا وہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایسا منادا ہے جس سے تعجب کیا جا رہا ہے۔ ہاں ندبہ کا مطلب جو ہے حسرت، صحیح ترجمہ اس کا حسرت ہے کہ کوئی شخص حسرت کر رہا ہے تو ایسے موقع پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مدح، کسی کی تعریف آپ کر رہے ہیں جیسے فنعم ما ہی، یا مذمت کر رہے ہیں ولبئس المہاد، تو ایسے موقع پر بھی ان کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے نا، یہ یہاں سے لے کر یہ الف با جیم دال پھر ہا واو زا ہا قا، یہ سارے کے سارے جو تقریباً 7 یا 9 ہیں، یہ سارے کے سارے اسی میں آتا ہے انسان کے ذاتی احساسات، اندرونی احساسات، وہ تمنا کی صورت میں ہو، کسی کو ڈرانے کی صورت میں ہو، دعا ہو یا حسرت ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہو یا کسی کی تعریف کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے ایسے مقامات پر، ان سب مقامات میں، ان سب جملوں کے آخر میں اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور علامت ہے، اس کو کہتے ہیں علامت التنصیص، اور اسی کو علامت الاقتباس بھی کہتے ہیں۔ بس یہ ایک پڑھتے ہیں، پھر باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو علامت الاقتباس بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، علامت التنصیص یا علامت الاقتباس عمومی طور پر علماء یوں ذکر کرتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے گا، یہ جو 2 نقطے اوپر کی طرف سے اور 2 نقطے دوسری طرف سے، یہ اس طرح ہوتا ہے نا
अच्छा, और बाज़ उलमा इस अलामत इक़्तिबास को यूँ ज़िक्र करते हैं जैसे ये आ रहे हैं डबल कॉमा, छोटे 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 कॉमास, डबल कॉमा हो और छोटे हो, दाएं तरफ भी दो, बाएं तरफ भी दो, ठीक है। तो इनको भी बाज़ उलमा इनको अलामत तंसीस और अलामत इक़्तिबास कहते हैं, और बाज़ उलमा इन पहले जो ऊपर मैंने जिक्र किया है, लेकिन ज्यादा मशहूर ऊपर वाले। अच्छा, इसका मकाम इस्तेमाल क्या है? मकाम इस्तेमाल ये है, इक़्तिबास आप जानते हैं ना, इक़्तिबास का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे मुसन्निफ, किसी दूसरे कातिब या किसी दूसरे काइल के अल्फाज को हूबहू बेआइनिही उसके अल्फाज को उठाकर अपनी तहरीर में शामिल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इक़्तिबास। तो उस इक़्तिबास या उस हवाला या उस वो जो मुकम्मल इबारत जो आपने किसी और की उठाकर लगाई है, तो उसके दोनों तरफ इस अलामत को लगाना है, बिल्कुल शुरू में दाएं तरफ और बिल्कुल आखिर में ये वाली अलामत, तो दोनों तरफ, दोनों में बंद कर देना है उस अलामत को, ठीक है। इसको कहते हैं अलामत इक़्तिबास। तो इक़्तिबास आप जानते हैं, तंसीस का मतलब होता है किसी का नस उठा लेना, इबारत उठा लेना। आप कोई बात लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई फलां ने यूं कहा, और फिर उसके बेआइनी ही लफ्ज बलफ्ज उसके अल्फाज उठा रहे हैं, तो फिर उसको आपने इक़्तिबास की शक्ल में लिखना है, ठीक है। और इसके उमूमी तौर पर इसके लिखने का जो तरीका होता है, वो उलमा ये कहते हैं कि देखिए, जो मिसाल के तौर पर आपकी किताब है ना, उसमें आप लिख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये पूरी किताब। जो इक़्तिबास या किसी और के अल्फाज आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं ना, तो उसको इतना मुकम्मल नहीं लगाना। उसको अगर आपने लगाना है तो इतना लगाना है, मिसाल के तौर पर इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर इतना करके इस तरह, ठीक है। यानी इतना कि ये दाएं तरफ जो है वो इससे इतना कम हो, और बाएं तरफ से इतना, इससे इतना कम हो, इतना इस यहाँ तक इस तरह, ठीक है। उस तरह अलामत इक़्तिबास लगाया जाए, ताकि वो दीगर जो आपकी इबारत और आपके अल्फाज या मतन है उससे बिल्कुल अलग वाज़ेह तौर पर नजर आए। मिसाल, वैसे नसर की मिसाल देख लीजिए कि भाई जो लोग अल्लाह का इतराफ नहीं करते और मादे के कायल है, तो मादा परस्त, वो यूं कहते हैं। अब उनकी इबारत उठाइए, बेआइनी ला इलाह, कोई इलाह नहीं है, वल हयात माद्दतुन, और जिंदगी जो है वो एक मादा है, ठीक है। तो अब ये उनकी बेआइनी इबारत है, तो देखिए यहाँ इसके शुरू में और यहाँ इसके आखिर में इसको लगा दिया गया, और दो पूरी इबारत को, इक़्तिबास को इन अलामतों में बंद कर दिया। बसा औकात ऐसा भी होता है कि कोई शायर है, वो कोई गजल लिख रहा है, और गजल के दरमियान उसने पूरा एक मिसरा किसी और शायर का ले लिया, तो वहां उस मिसरे को भी बंद कर दिया जाता है। बहुत कम होता है अगरचे, लेकिन इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक शेर है, इसमें पहला मिसरा तो शायर का अपना है, लेकिन दूसरा उसने किसी और से उठाया है, किसी और शायर का, तो इसलिए इसको दोनों अलामतों में बंद कर दिया कि अला अन्नी सअनशुदु इंद बैई अज़ाउनी व अय्यु फतन अज़ाउ। अब ये वाला जो मिसरा है ये किसी और का है, तो इसलिए शायर ने इसको भी दो अलामतों में बंद कर दिया। तो खुलासा ये है कि ये इक़्तिबास की अलामत है, जहां पर भी आप किसी और की किताबत या इबारत को उठाकर बेआइनी ही लगाएंगे अपनी उसमें, तो उसको इन दो अलामतों में बंद करना है, और उसको जब किताब में रखना है तो रखना भी यूं है कि मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक ना हो, बल्कि आपकी इबारत अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपकी इबारत, तो जो इक़्तिबास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए, इतना कम। इस पर इंशाल्लाह आखिरी क्लास में कुछ इजाफी बातें मैं बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको इक़्तिबास और पैराग्राफ वगैरह इन चीजों के हवाले से दो तीन बातें मजीद इंशाल्लाह मैं फिर बता दूंगा इंशाल्लाह।